السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہسٹری آف میڈیسن یعنی تاریخ طب و اخلاقیات کی ویڈیو سیریز میں آج ہم لوگ بات کریں گے خالد بن یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ۔ خالد بن یزید بن معاویہ، ان کا تعارف دیکھیں گے۔ عربوں کی علمی و فنی خدمات کے تعلق سے جو شخصیات نمایاں نظر آتی ہیں ان میں اموی دور سے تعلق رکھنے والے شہزادے اور مشہور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پوتے ابو الہاشم خالد بن یزید بن معاویہ کا مقام کافی بلند ہے۔ خالد بن یزید نے علوم و فنون کی جو خدمات انجام دیں ہیں وہ غیر معمولی ہیں۔ خصوصی طور پر خالد بن یزید نے علم طب اور علم کیمیا یعنی کیمسٹری میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ خالد کو علم کیمیا سے زیادہ دلچسپی تھی، یعنی خالد بن یزید کو علم کیمیا یعنی کیمسٹری سے زیادہ دلچسپی تھی، اسی وجہ سے وہ بحیثیت کیمیاء یعنی کیمسٹ زیادہ مشہور ہوئے۔ بعض مورخین کی رائے ہے کہ خالد ہی پہلے شخص ہیں کہ جس نے عربوں میں یونانی علوم و فنون کا استفادہ کرنے کا شوق پیدا کیا، یعنی کچھ ہسٹورینز ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ خالد بن یزید وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے عرب کے لوگوں میں یونانی علوم و فنون کو حاصل کرنے کا شوق پیدا کیا۔ خالد بن یزید علم کیمیا سے متعلق یونانی کتابوں کے عربی ترجمے کروائے۔ خالد بن یزید خاندان بنی امیہ میں ایک بڑا عالم و فاضل بن کر ابھرا، اسی وجہ سے اس کو حکیم ابی مروان کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ در حقیقت عربوں کے علمی و فنی کارواں کا امیر اول خالد بن یزید بن معاویہ ہی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے خالد بن یزید کی تعلیم و تربیت، ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ۔ خالد بن یزید ایک شہزادہ تھا، اس لیے اس کی تعلیم و تربیت اس کے شایع نشان محلوں میں ہوئی۔ خالد اپنے اساتذہ سے انتہائی ادب و احترام سے پیش آتا تھا۔ خالد نے طب کی تعلیم یحییٰ دیالمی سے حاصل کی اور علم کیمیا یعنی کیمسٹری ایک روم کے راہب فریانوس سے حاصل کی۔ فضل و کمال، گریس اینڈ پرفیکشن۔ خالد بن یزید طبیب، مصنف اور کیمیاء کی حیثیت سے جانا جاتا تھا، یعنی خالد بن یزید کو ایک فزیشین اور ایک رائٹر اور کیمیاء یعنی کیمسٹ کے طور پر جانا جاتا تھا، لیکن سب سے زیادہ جو مشہور ہوئے، جو شہرت ملی انہیں، وہ بحیثیت کیمیاء یعنی ایز اے کیمسٹ بہت زیادہ انہیں شہرت ملی۔ خالد بن یزید بحیثیت طبیب، ایز اے فزیشین، علمی اعتبار سے خالد ایک ماہر طبیب تھا۔ عملی میدان میں اس کی خدمات زیادہ نظر نہیں آتی، اس لیے کہ اس کی زیادہ توجہ علم کیمیا پر تھی، یعنی نالج کے اعتبار سے خالد بن یزید ایک بہت ہی ایکسپرٹ فزیشین تھا، لیکن اس نے زیادہ اس پر کچھ پریکٹس نہیں کی۔ اس نے سب سے زیادہ دھیان دیا تو وہ علم کیمیا یعنی کیمسٹری پر دیا، اس وجہ سے یہ علم کیمیا یعنی کیمسٹری میں زیادہ فیمس ہوا۔ خالد بن یزید بحیثیت کیمیاء ایز اے کیمسٹ، خالد کے وقت میں دینی اور لسانی علوم پر ہی زیادہ زور دیا جاتا تھا، یعنی خالد بن یزید کا جب دور تھا اس دور میں دینی تعلیم اور لسانی یعنی زبانوں کو سیکھنے پر زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ علم طب، فلسفہ یعنی فلسفی اور علم نحو کو مقبولیت حاصل تھی۔ یہ اس لیے تھا کہ یہ علوم عربوں میں نسل در نسل منتقل ہوتے رہے، یعنی علم طب اور فلسفہ اور علم نحو یہ عربوں میں اپنے اوپر آبا و اجداد یعنی دادا پر دادا سے آتے رہے، اس وجہ سے یہ ایک ٹرینڈ تھا وہاں پر سیکھنے کا۔ چنانچہ اس دور میں خالد بن یزید ہی ایک ایسا شخص تھا جس نے علم کیمیا یعنی کیمسٹری پر توجہ دی اور اس کو اپنا میدان کار بنایا۔ علم کیمیا سے متعلق خالد کا کارنامہ یہ تھا کہ اس نے علم کیمیا یعنی کیمسٹری کی یونانی اور مصری زبانوں میں موجود کتابوں کا عربی میں ترجمہ کروایا اور عربوں کو علم کیمیا یعنی کیمسٹری سے جان پہچان کروائی، واقف کروایا۔ اس نے خود بھی ان کتابوں کا مطالعہ کیا اور علم کیمیا یعنی کیمسٹری میں ماہر ہو گیا۔ آج کی ویڈیو میں سب سے لاسٹ میں ہم لوگ بات کریں گے خالد بن یزید بحیثیت مصنف، ایز اے آتھر۔ خالد بن یزید نے بذات خود بھی تصنیف و تالیف اور ترجمے کا کام کیا۔ بدقسمتی سے اس کی بہت ساری کتابیں محفوظ نہ رہ سکیں، لیکن بعض کتابیں جو محفوظ ہیں ان کے نام یہ ہیں: کتاب الحرارہ، کتاب الصحیفہ الکبیر، کتاب الصحیفہ الصغیر اور رسالہ فی الکیمیا وغیرہ۔ شکریہ۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.